بڑا جھوٹا یہ کمبخت، بولتا ننگی عورتوں کو جلوسوں میں چھوڑ دیا ہے. ان کے جھوٹ کی لگام ہے. ابلیس بھی شرماتا ہوں یار، تم نے تو مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا. اب تک تو میں ہی تھا جھوٹ بولنے میں ماہر، تم تو اتنے میرے استاد نکلے تم لوگ. پھر سنے بولتا ظالموں نے میلاد النبی کے جلوس میں ننگی عورتیں چھوڑ دی ہے. کہاں دیکھ لیا اس نے؟ پتہ نہیں، کم وقت نہیں. وہاں کا جلوس تو نہیں دیکھ لیا سعودیہ کے عیاشوں کا؟ طلاق کو پسند نہیں کرتے، اور آج اللہ کے نبی کی پیدائش کا نام لے کر ظالموں نے، دین کے مجرموں اور ڈاکوؤں نے ننگی عورتوں اور مردوں کو، نوجوان لڑکوں کو بازاروں کے اندر اکٹھا کر دیا. محفل نعت ہے، خوشبوؤں میں لگی ہوئی، میک اپ پہ لگی ہوئی، میک اپ سے سجی ہوئی عورت، نوجوان لڑکی. آج اسے کوئی روک کر کے دکھائے کہ تو گھر سے باہر نہ نکل، اسے کوئی کہے تو صحیح تو خوشبو لگا کے باہر جا رہی ہے، یہ کہے گی جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے جا رہی ہوں. حالانکہ رسول اللہ تو فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگائے پھر اپنے گھر سے باہر نکلے، کسی نامحرم کے ناک تک اس کی خوشبو پہنچے، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زانیہ، یہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے. میلاد النبی میں جو عورت خوشبو لگا کے نکلی وہ حدیث فٹ کر دیا زانیۃ زانیۃ الزانیہ، وہ زانیہ زانی، اس کو وہ عورت زانیہ نظر آ گئی. جبکہ وہ حالانکہ جلوس میں چل رہی ہے، کس اعتبار سے؟ وہ بس چل رہی ہے جلوس، حالانکہ جائز نہیں ہے. پھر عرض کر دوں حرام ہے، مگر وہ زانیہ نہیں ہے. لیکن ان کی بغل کی زانیہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہ اتنے عیاش ہجڑوں کو بھی نہیں چھوڑا ان سعودی خبیثوں نے. یہ دیکھیے یہ سب ہجڑے ہیں. چلیے میں بند کر رہا ہوں، بہت لمبی ہے یہ کلپ. لیکن اب یہاں ایک اعتراض آئیں گا. اب وہاں کی عوام کو دکھا کر کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ کیا تو اس سے زیادہ برائی ہے؟ آپ کی درگاہوں پہ بھی تو رقص ہوتا ہے، یہی بولتے ہیں پھر یہ. آپ کی درگاہوں پہ بھی تو خرافاتیں ہوتی ہے، وہاں بھی ہو رہی ہے، وہ بھی عوام کر رہی ہے. اس پہ دو بات. پہلی بات، ہم اپنی عوام کی خرافات سے بری، اپنی عوام کی اس خرافات کے خلاف بولتے ہیں. تم اپنے نجدیوں کی خرافات کے خلاف نہیں بولتے. اور دوسرا، ان خرافاتیوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آئیے ذرا ان کو سن لیجئے آپ. کن کو؟ مولانا معراج ربانی صاحب کو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے ولی. اور یاد رکھو، جاؤ دن میں اعلان کرتا ہوں، اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا، میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک نہیں ہوتا. وہ مشرک پیدائشی موحد ہوتا ہے. الحمدللہ. فرق سمجھ لیا آپ نے؟ ہمارے یہاں جو درگاہ پہ خرافات کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ خرافاتی ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے. ان کے یہاں ہر پیدا ہونے والا رنڈی باد بچہ ولی ہوتا ہے. اور پھر وہ ولی کرتا کیا ہے؟ ان کے ولی کرتے کیا ہے بھائی؟ یہ بھی تو دیکھ لو. ان کے بہت بڑے بڑے ولی ہے بھائی. آئیے ان کے ولیوں کی ایک جھلک معذرت کے ساتھ بہت جلدی دکھاؤں گا، آگے بڑھا دوں گا. علماء بیٹھے، مناسب تو نہیں لگ رہا، ہمارے بڑے علماء اس کی اجازت بھی نہیں دے رہے حالانکہ مجھے، لیکن میں اپنے ان بڑے علماء کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ مزہ مستی کی دکھانا مقصود نہیں ہے. ان لوگوں نے ہمارے درگاہوں کی جاہلوں کی خرافات دکھا دکھا کے ہمارے کتنے نوجوان پڑھے لکھے بچوں کو گمراہ کر دیا ہے. بس وہ مجبوری ہے جو آج ہمیں روڈ پر مجبور کر رہی ہے کہ کچھ ان کے ننگے پن بھی ہم دکھا دیں. آج تک ہم زبان سے بول رہے تھے تو ہمارے نوجوان اتنے اندھے ہو جاتے، اللہ توفیق دے ان کو، کہ ان کا ملا جو بولتا ہے بنا تحقیق کے مان لیتے ہیں. اور ہمارا عالم بولے تو بولتے ہیں ارے یہ تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں. تو آج مجبور ہے کہ دکھا دکھا کے بتانا پڑ رہا ہے کہ دیکھو
खुद प्रूफ देखो। तो इनके वली बच्चे क्या करते ज़रा देख लीजिए। काफ़ी है इतना समझने के लिए क्या हो रहा है। तफसीलात के लिए आप इनके चैनल पर जाएं, जो वहाँ के सऊदीया के चैनल चल रहे हैं बाकायदा, दिन दिन भर जो गाने आते हैं वो चैनलों पे आप देखें। आज तो नेट का दौर है यार, क्या नहीं दिखता है। तो आप देखें क्या क्या है। नोट रंडियों पे निछावर कर रहे हैं। ये जानिया तौसीफ रहमान को नज़र नहीं आ रही, जो दर हकीकत जानिया है। और नोट कौन से निछावर होते हैं? यहाँ सऊदीया हुकूमत में हो रहे हैं ना, तो सऊदीया की करेंसी क्या है, ज़रा ये करेंसी को भी मुलाहिजा कर लीजिए। अब यहाँ रोक रहा हूँ मैं। पिछली बार रे रोड पे बताया तो कुछ गैर मुकल्लिदों ने कहा नहीं वो सऊदीया का नोट नहीं है, वो डॉलर है। मैंने कहा अमेरिका से अच्छा ताल्लुक है, तहजीब भी ले लिया, नोट भी ले लिया। मैंने कहा इतने डॉलर अगर आप बोल रहे हो तो और अपने जुर्म को शदीद कर रहे हो, जबकि वो डॉलर नहीं है, सऊदीया की करेंसी है वो। क्योंकि सऊदीया की कोई अय्याशी करने के लिए पहले अमेरिका जाएगा, वहाँ से डॉलर लाएंगा क्या? और अगर डॉलर है वो, तो अगर एक रियाल एक औरत पे तुमने लुटाया एक तवायफ पर, तो डॉलर की कीमत के हिसाब से और कितने रियाल हो गए? तो जुर्म तो तुम्हारा और शदीद हो गया। लेकिन वो डॉलर नहीं है भाई, जरा गौर करके देख, और वहाँ जाकर देख कर आ, वो ये नोट है। और अगर ये नोट डॉलर है तो क्या अमेरिका के डॉलर पर ये बादशाह की फैसल की फोटो लगी हुई है क्या? ये नोट का पहला पहलू है। सेकंड पहलू देखें आप, मस्जिद नबवी का सीन बना हुआ है। और एक हाजी साहब हमारे नागपुर में आए थे, उनके पास सब नोट थे। तब वो 100 रुपए के नोट थे उनके पास, और उस वक्त मेरे ख्याल से 16 रुपये रियाल चल रहा था। तब जाहिर है 100 का एक नोट दे देते गोया 1600 रुपये हो जाते थे वो। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप इतना नोट तो मत दीजिए मुझे। उस वक्त मेरे पास स्कैनर वगैरह नहीं था, तो मैंने कहा मैं जेरोक्स करवा लेता हूँ, इसकी जेरोक्स है। जिन लोगों का सऊदीया आना जाना है उनसे आप, उनके पास नोट है, आप तस्दीक कर सकते हैं कि नोट है या नहीं। ये सब सऊदीया के नोट है, ज़रा देखिए वो नोट किस शक्ल के है। देख रहे हैं आप, बैतुल मुक़द्दस, कुब्बतुस सकरा है ये कुब्बतुस सकरा है, पहले बैतुल मुक़द्दस गया। ये सब नोट ताइफों पे लुटाए जा रहे हैं। और ये कौन है? अल्लाह के वली भी है, पैदाइशी वली है, पैदाइशी माहिद है, और यही नहीं बल्कि ये जानिया भी इनके नज़दीक नहीं है।